قبر کا عذاب ایک ایمان افروز بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ایسا ہے جسے سن کر ہر ایمان والے کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ ہم سب ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں اترنے والے ہیں۔ وہاں نہ مال ساتھ ہوگا، نہ اولاد، نہ دوست، نہ رشتہ دار، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا امتحان ہے اور قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر قبر آسان ہو گئی تو آگے کے مراحل بھی آسان ہوں گے، اور اگر قبر سخت ہو گئی تو آگے کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ جنت اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو اتنا نہیں روتے، قبر پر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ سوچئے جس گھر میں ہمیں ہزاروں سال رہنا ہے، کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں۔ اگر وہ نیک بندہ ہو تو رحمت کے فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، اور اگر گناہگار ہو تو سختی کے فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں۔ روح جسم سے جدا ہونے کے بعد انسان کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، مگر اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ جنازہ اٹھایا جاتا ہے، لوگ روتے ہیں، کچھ دیر بعد سب واپس چلے جاتے ہیں، لیکن قبر میں اترنے والا اکیلا رہ جاتا ہے۔ جب مٹی ڈال دی جاتی ہے اور سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی کے حکم سے دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ انسان کو اٹھا کر تین سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ مومن جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر تاحد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ لیکن جو شخص دنیا میں اللہ سے غافل رہا، نماز چھوڑتا رہا، گناہوں میں زندگی گزارتا رہا، اس کے لیے ان سوالوں کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا، مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی کہتا تھا۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی اور اسے اس کے اعمال کے مطابق عذاب دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو قبر میں چغل خوری، جھوٹ، نماز میں کوتاہی، والدین کی نافرمانی، سود، ظلم، حرام کمائی اور دیگر گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ذرا سوچے، اگر آج ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں ایک تاریک کمرے میں کئی سال اکیلے رہنا ہے تو ہم خوفزدہ ہو جائیں گے، لیکن قبر تو اس سے کہیں زیادہ بڑی حقیقت ہے۔ قبر کا اندھیرا صرف ایمان، نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر الہی، صدقہ، والدین کی خدمت، حلال رزق اور نیک اعمال سے روشن ہوگا۔ آج بھی وقت ہے، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو واپس کریں، اگر نمازیں قضا کی ہیں تو توبہ کریں، اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگیں، اگر دل میں تکبر، حسد یا بغض ہے تو اسے نکال دیں۔ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب تک موت نہیں آئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے، اے اللہ، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحابہ اجمعین۔